فعاشروهن بالمعروف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اس کی ساری تعلیمات فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اللہ رب العزت نے مرد کو اور عورت کو ہر وہ نعمت دی جو اس کے فرض منصبی کے لیے ضروری تھی۔ اگر آپ غور کریں تو شیر کو اللہ نے ایسے دانت دیے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے گوشت کھانا آسان ہوتا ہے۔ گائے اور بھینس کو اللہ نے ایسے دانت دیے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے چارہ کھانا آسان ہوتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے دانت دیے کہ اس میں گائے کے دانتوں سے بھی مشابہت ہے اور شیر کے دانتوں سے بھی مشابہت ہے۔ تو انسان سبزی بھی کھاتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے۔ تو تینوں کی بناوٹ پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی جو ضرورت تھی اللہ نے اس کے مطابق ہی اس کے جسم کی بناوٹ کی۔ اسی طرح مرد اور عورت دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ مرد کو اللہ رب العزت نے گھر کے باہر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا، اور عورت کا دائرہ کار گھر کے اندر بنایا۔ اس لیے دونوں کے جسم کی ساخت بھی اسی کے مطابق بنائی گئی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مشینری آؤٹ ڈور ڈیزائن ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ بارش کے پانی سے بچنے کے لیے اس کا ڈیزائن خاص بنایا جاتا ہے، تو اس مشین کے اوپر ہوا، پانی، دھوپ اثر نہیں کر پاتی۔ اور اگر وہی مشین کسی عمارت کے اندر لگنی ہو تو پھر انجینئر اس کا ڈیزائن ڈیفرنٹ بناتے ہیں، وہ ذرا اس طرح کی بنتی ہے کہ اب اس کو اتنی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مرد کو ایسی جسمانیت عطا کی کہ اس کے بیرونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھی، عورت کو ایسی جسمانیت عطا کی جو اندرون خانہ تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھی۔ چنانچہ احادیث مبارکہ سے بھی اس کے اشارے ملتے ہیں، اور ماہرین نفسیات نے اس کے اوپر سینکڑوں سال محنت کی کہ مرد اور عورت کی شخصیتوں میں یکسانیت کہاں ہے، اختلاف کہاں ہے۔ لاکھوں انسانوں کے انٹرویو لیے، ان کی زندگیوں کو اسٹڈی کیا، اور پھر اپنے تجربات کی روشنی میں انہوں نے کچھ اصول نکالے۔ اگر ہمیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہو جائیں کہ مرد کی شخصیت کیا ہوتی ہے تو عورت کے لیے اس کے ساتھ رہنا سہنا آسان ہو جائے، اور مرد کو پتہ چل جائے کہ عورت کی شخصیت کیا ہوتی ہے تو مرد کے لیے عورت سے ڈیل کرنا آسان ہو جائے۔ ہم چونکہ ایک دوسرے کی تفصیلات کو نہیں سمجھتے، اس لیے ڈیلنگ میں ایسی کوتاہیاں اور غلطیاں کر لیتے ہیں کہ آپس میں الجھاؤ ہو جاتا ہے۔ گھروں کے اندر لڑائیاں
بعض اوقات تو ہوتی ہیں کہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی بڑی غلطی کر رہا ہوتا ہے. خامند بیوی کی بجائے کسی غیر عورت میں انوالو ہوتا ہے، بیوی خامند کی بجائے کسی اور طرف متوجہ ہوتی ہے، سپلٹ پرسنالٹی بنی ہوتی ہے. مگر ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ دونوں نیک ہیں، دونوں لکھے پڑھے ہیں، اور دونوں دیندار، ذکر کرنے والے، جماعت میں جانے والے، علم پڑھنے والے، اور پھر ایک دوسرے سے الجھتے ہیں. تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، پاکیزگی بھی زندگی میں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق طبائع کے ساتھ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا سہنا ہے، یہ کسی نے نہیں سمجھایا ہوتا. تو آج کے اس بیان میں اس نقطے کو کھولا جائے گا کہ مرد کی شخصیت کیا ہوتی ہے، عورت کی کیا ہوتی ہے، تاکہ آئندہ بیانات میں پھر یہ بتایا جائے کہ مرد اور عورت کی کیا ضروریات ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے مرد کو خلافت ارضی پیدا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا. طرز جمہوری نشان کج کلاہی چاہیے، جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے. یہ مرد کا مقصود زندگی ہے، آبجیکٹو آف لائف ہے. اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر اللہ کے قانون کو لاگو کرنا. عورت کی زندگی کا مقصد اس مرد کی تسکین ہے کہ جو اتنے عظیم منصب کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اس کی زندگی کی کمی کو پورا کرنا. چنانچہ فرمایا لیسکن الیہا، ہم نے ام حوا کو پیدا کیا کہ وہ آدم علیہ السلام اس سے سکون پا سکیں، اس سے تسکین حاصل کریں. تو مرد کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ام حوا کو پیدا کیا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ مرد کا مقصود اور تھا، عورت کا مقصود اور تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے مرد کو قوت بدن زیادہ عطا کی، اس کے مسلز کے اندر اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے، مضبوط کمر ہوتی ہے. ہم نے تو دیکھا کہ کام کرنے والے لوگ 2.5 من وزن کی بوری ایک ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور اس کو 3 میٹر دور پھینک دیتے ہیں. اس کے بالمقابل اللہ نے عورتوں کو بدن کی نزاکت زیادہ عطا فرمائی. کہنے والے نے کہا، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو عورت کی اس جسم کی ساخت ہی اور طرح کی. چنانچہ ایک کتاب میں پڑھا کہ جو ماڈل مس یونیورس بنی، اس کے سر کا گھیراؤ بڑا تھا اور اس کی کمر کا گھیراؤ اس سے چھوٹا تھا. اب اتنی پتلی کمر پر تو 10 کلو کا وزن بھی بہت ہوتا ہے. تو مرد کی جسم کی ساخت قوت کے ساتھ، عورت کے جسم کے ساتھ نزاکت کے ساتھ. مرد کو اللہ تعالیٰ نے رف اینڈ ٹف ڈیزائن بنایا ہے. یہ سخت جان ہوتا ہے، مختلف حالات میں، موسم میں یہ اپنی ذمہ داریوں کو، ڈیوٹی کو نبھاتا ہے. عورت کی شخصیت میں اللہ رب العزت نے سوفسٹیکیشن رکھی ہوتی ہے. چنانچہ یہ گھر کے اندر رہنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. مرد کو اللہ تعالی نے وقار دیا ہوتا ہے، گریس دی ہوتی ہے. آپ اگر دیکھیں شیر کو تو جس کی شیر کی مین ہوتی ہے وہ کتنا باوقار لگتا ہے آتے ہوئے، ایک ہیبت ہوتی ہے اس کے اندر.
اسی طرح مرد کو بھی اللہ رب العزت نے ایسا ہی بنایا. چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت کریم فرشتہ معلوم ہوتا ہے. تو مرد کو اللہ رب العزت نے گریس عطا کی، وقار عطا کیا. اس کے بالمقابل اللہ نے عورت کو حسن عطا کیا، بیوٹی عطا کی، نوک پلک. اس کو بیوٹی کہتے ہیں، اس لیے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، تمہیں ان کا حسن ہی کیوں نہ متعجب کر دے. تو عورت کے لیے حسن کا لفظ استعمال ہوا اور مرد کے لیے گویا وقار کا لفظ استعمال ہوا. اسی لیے عورت کی شخصیت کے اندر نوک پلک کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ ایک کھیرے بیچنے والا شخص تھا، پتلے پتلے کھیرے تھے. تو بیچنے کے لیے اس نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ آواز لگانے لگا کہ لیلا کی انگلیاں لے لو، لیلا کی انگلیاں لے لو. اب لوگ جب یہ صدا سننے لگے تو انہوں نے خوب کھیرے خریدنے شروع کر دیے. اب ان کے قریب ہی ایک دوسرا بندہ تھا، ریڑھی لگائی ہوئی تھی اور وہ ککڑی بیچ رہا تھا. یہ ککڑی ذرا پتلی بھی ہوتی ہے اور گول سی بھی ہوتی ہے. اس کو سمجھ نہ آئے کہ میں اس کو کیسے بیچوں. اس نے صدا لگانی شروع کر دی مجنوں کی پسلیاں لے لو. چنانچہ تھوڑی دیر میں ان دونوں کا سامان آسانی کے ساتھ بک گیا. مرد کا جسم اللہ نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ اس کے لیے حرکت بدن لازمی ہوتی ہے. اس لیے کہ مرد نے گھوڑ سواری کرنی ہوتی ہے، گیمز کھیلنی ہوتی ہیں، کشتی کرنی ہوتی ہے، جاگنگ کرنی ہوتی ہے. اللہ کے راستے میں اس نے اپنے بدن کو استعمال کرنا ہوتا ہے. اس لیے اس کا کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے اس کو ورزش کرنی ضروری ہے. جبکہ عورت کا جسم اللہ نے ایسا بنایا کہ اس کو بہت زیادہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں. تھوڑی سی ایکسرسائز بھی اس کے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. چنانچہ گھر میں کپڑے دھونا، آٹا گوندھنا، چکی پیسنا، اتنی ہی ایکسرسائز ہی اس کی زندگی کے لیے کافی رہتی ہے. پھر مرد کے اندر اللہ نے قوت برداشت زیادہ رکھی ہے. عموماً سخت مزاج ہوتا ہے، صدمے برداشت کر جاتا ہے، بڑے بڑے مشکل حالات میں سے نبھا کر جاتا ہے. حتیٰ کہ قریب ترین کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اپنے کندھوں پہ جنازہ اٹھا کر جاتا ہے اور قبرستان میں اس کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتا ہے. عورت کو اللہ نے قوت برداشت کم دی، نازک مزاج ہوتی ہے، جلدی پریشان ہوتی ہے. بالفرض اگر شریعت ماں کو حکم دیتی کہ تم اپنے بچوں کو خود دفن کیا کرو تو ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ماں بیٹے کو دفن کرتے ہوئے خود بھی ساتھ ہی دفن ہو جاتی. تو قوت برداشت مرد میں زیادہ مگر عورت میں اس سے نسبتاً کم ہوتی ہے. پچھلے دنوں ایک خاتون نے فون کیا، کہنے لگی کہ میں نے ابھی ایک ریسرچ پڑھی ہے کہ آج کل مردوں کی جو ایوریج عمر ہے وہ تھوڑی ہے اور عورتوں کی ایوریج عمر زیادہ ہے. تو کہنے لگی حضرت آپ بتا سکتے ہیں کہ عورتوں کی ایوریج عمر زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ان کی بیوی نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے مردوں کو رحمانیت کا مظہر بنایا ہے اور اللہ رب العزت نے عورت کو رحیمیت کا مظہر بنایا ہے.
مرد کو دیکھیں تو رحمان کی صفت جھلکتی ہے، شفقت بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، مگر اولاد کی تربیت کے لیے مرد کو اللہ رب العزت نے ایک جلال بھی دیا ہے۔ اس لیے بچے ماں کو تو اللہ میاں کی گائے سمجھتے ہیں، مگر باپ سے ذرا جھجکتے ہیں۔ ماں کو اللہ رب العزت نے محبت و پیار کا پتلا بنایا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اچھوں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، بروں سے محبت کرنے والی صرف ماں کی ذات ہے۔ ہم نے دیکھا بیٹا برا ہو جائے، باپ بھی کہہ دیتا ہے گھر سے نکل جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، مگر کوئی ماں ایسی نہیں دیکھی جو اپنے بگڑے بیٹے کو یہ الفاظ کہے۔ وہ یہی کہے گی کہ یہ بگڑ گیا، اس کے نصیب تھے، میں تو ماں ہوں، میرا تو دل اس کے لیے تڑپتا ہے۔ تو مرد کو اللہ نے رحمانیت کا مظہر بنایا، عورت کو اللہ رب العزت نے رحیمیت کا مظہر بنایا۔ اس لیے گھر کے اندر مرد کی حیثیت قوام کی ہے، الرجال قوامون علی النساء، عورت کی حیثیت اس کے معاون کی سی ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن مرد سے گھر کے ہر فرد کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو دیکھیں دونوں کا محاسبہ الگ الگ ہوگا۔ مرد میں اللہ رب العزت نے قوت فیصلہ زیادہ رکھی ہوتی ہے، اس لیے ڈیسیژن میکنگ جاب وہ بڑے آسانی سے کر جاتا ہے۔ عورت کے اندر ڈٹرمنیشن پاور نسبتاً کم ہوتی ہے، رسک لینے سے وہ ڈرتی ہے، اس لیے اس میں قوت فیصلہ کم ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کے لیے اس کو خاوند کی ضرورت پڑتی ہے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت دی کہ وہ یکساں کاموں سے بیزار ہو جاتا ہے۔ ایک جیسا کام اس کو دے دو تو اس کی طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، مگر عورت کو اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت دی کہ یکساں کام بہت مزے سے کرتی رہتی ہے۔ اسی لیے دفتروں میں دیکھو تو سیکٹری کا کام اس کے ذمے، اور جگہوں پہ دیکھو تو اسی طرح کی یکسانیت والا کام۔ ہم نے خود عورتوں کو دیکھا ہے گھروں میں کہ وہ بیٹھ کے جرسی وغیرہ کی جو کڑھائیاں کرتی ہیں تو ایک طرح کی حرکت ہاتھوں سے کرتی رہتی ہیں، گھنٹوں کرتی ہیں۔ خود حیرت ہوتی ہے کیسی اللہ نے طبیعت دی ہے کہ یہ آرام سے ہاتھوں سے ایک سویٹر کو بن لیتی ہیں۔ اللہ اکبر، مرد کو کہو تو اس کے لیے تو اس سے بڑی سزا کوئی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے مرد کو ایسی عقل عطا فرمائی کہ وہ جذبات پہ حاوی آ جاتا ہے، وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے بھی اپنی عقل سے اچھے فیصلے کر لیتا ہے۔ صلح حدیبیہ کی مثال دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 1000 خدام ہیں اور سب نیزے تیر تلوار کے ساتھ لیس ہیں۔ اس وقت معمولی سا اشارہ بھی کافی تھا، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھ کر کتنے نرم فیصلے کیے۔ یہ معراج ہے انسان کی ڈٹرمنیشن پاور کی کہ ایسے حالات کے باوجود بھی اتنے ٹھنڈے دماغ سے فیصلے کر لیتا ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت دی کہ اس کے جذبات اس کی عقل پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب کسی سے محبت کرتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ دنیا کے سب انسان مر جائیں، بس یہ ایک بندہ زمین پہ چلتا نظر آئے۔ اور اگر نفرت کرتی ہے تو کہتی ہے کہ بس یہ تو ابھی روئے زمین سے زیر زمین چلا جائے۔ اس کی طبیعت ایسی ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض بچیاں پروپوزل کے معاملے میں دھوکے کھا جاتی ہیں
وہ کسی لڑکے کی باتوں سے ایسی متاثر ہو جاتی ہیں کہ مس میچ قسم کی پرپوزل ہوتی ہے، مگر ضد کرتی ہیں ماں باپ سے کہ نہیں یہی بہتر ہے، دھوکے کھا جاتی ہیں، جذبات غالب آ جاتے ہیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے نہیں سوچتی کہ ان دی لانگ رن جس لڑکے کی پرپوزل آئی نہ اس کی تعلیم ہے، نہ اس کی جاب ہے، نہ اس کا گھرانہ اتنا اچھا ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، ایک ہی بات ہانکتی ہے کہ بس مجھے یہی کرنا ہے، لیکن جب ہو جاتا ہے پھر ساری عمر روتی بھی ہے۔ تو اس کے جذبات عام طور پر اس کی عقل پہ حاوی ہوتے ہیں، شاید اس لیے شریعت نے اس کو ناقصات العقل کہا، ورنہ عورتیں تو اتنی ذہین ہوتی ہیں کہ آج کل تو اسکولوں میں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ان کا جی پی اے زیادہ ہوتا ہے بنسبت لڑکوں کے، تو عقل کی اس لحاظ سے تو کمی نہیں ہوتی، مگر ناقصات العقل والدین جو کہا تو وہ اس لیے کہ جذبات ان پر غالب آ جاتے ہیں، پھر وہ ناقص فیصلے کر جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد کو ایسا بنایا کہ اس میں غیرت زیادہ رکھی، چنانچہ جان، مال، عزت کی حفاظت کے لیے غیرت کا ہونا ضروری تھا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت۔ یہاں مرد کو پہلے ذکر کیا کہ اس کو تو ہم نے غیرت دی ہوتی ہے، تو اب چوری کرنا تو اس کی غیرت کے خلاف ہے، اس لیے اس کی چوری زیادہ بری ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے حیا زیادہ دی ہوتی ہے، چنانچہ قرآن مجید نے کہا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ زنا کا گناہ تو دونوں کے لیے ایک جیسا، مگر فرمایا کہ چونکہ عورت کو ہم نے حیا دی تھی، اس کے باوجود اگر اس نے یہ گناہ کیا تو یہ زیادہ برا ہے، اس لیے زانیہ کا نام پہلے لیا گیا۔ مرد کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جب ضرورت اس کو محسوس ہوتی ہے تو یہ کام کے لیے موٹیویٹ ہو جاتا ہے، آگ میں کود جاتا ہے، پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیتا ہے، سمندر میں ڈال دیتا ہے۔ موٹیویشن کے لیے نیڈ ضروری ہے، اور عورت کی طبیعت ایسی ہے کہ جب اس کو کیئر ملتی ہے تو وہ موٹیویٹ ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہ بات مشہور ہے کہ عورت جب کسی پر مہربان ہوتی ہے تو اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ مرد کو اللہ نے ایسی جسمانیت دی کہ یوں محسوس ہوتا ہے اس کو عبادت سے جنت ملے گی۔ اس لیے مردوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، مراقبے، چلہ کشی، رات کو اللہ کی عبادت میں اٹھنا، اور حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس بندے پر فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے جو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ خوبصورت دل میں گھر کرنے والی بیوی اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ تو دیکھیں خوبصورت بیوی پاس موجود ہے، لیکن اللہ کی محبت نے اس بندے کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ فرشتوں پر فخر فرمایا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بستر میں لیٹے ہوئے تھے، فرمایا ذرینی اتعبد ربی، عائشہ چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، مصلی پر تلاوت فرمائی، اور صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو کی رم جھم برستی رہی۔ عورت کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ لگتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت خدمت کے ذریعے سے جنت عطا فرمائیں گے، چنانچہ اس میں اگر فرما برداری ہو، نیکوکاری ہو، پرہیزگاری ہو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت فرائض کو پورا کرنے والی ہو
اور اس حال میں مرے کہ اس کا خامد اس سے خوش، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکے گی۔ تو دیکھیے پیرامیٹر ہی اور ہے، مرد کو عبادت کے پیرامیٹر سے ناپا تولا جائے گا، عورت کو خدمت کے پیرامیٹر سے ناپا تولا جائے گا۔ اس لیے مرد کے اندر مجاہدوں کی معراج ہوتی ہے، عورت کے اندر وفاؤں کی معراج ہوتی ہے۔ عورت زندگی میں دو آقاؤں کی فرما برداری کرتی ہے، ایک خاوند کہ وہ بھی آقا بنتا ہے اس کا، اور ایک پروردگار حقیق کی کہ مالک و خالق ہے۔ تو اللہ کی بھی فرما برداری کرنا، خاوند کی بھی فرما برداری کرنا، اس وجہ سے خدمت کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مرد کی زندگی کے اعمال کو دیکھیں تو شکر کی جھلک نظر آتی ہے، نعمتیں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا۔ تو مرد کے اندر شکر کی جھلک ہوتی ہے، عورت کے اندر صبر کی جھلک ہوتی ہے۔ عورت کو دیکھو تو بیچاری ماتحت ہے، بیٹی ہے تو باپ کی ماتحت ہے، بہن ہے تو بھائی کی مان کے چلو، بیوی ہے تو خاوند کی مان کے چلو، ساری عمر اس کی ماتحتی میں گزرتی ہے۔ پھر بچوں کی پرورش تو مستقل ایک صبر آزما کام ہے، تو صبر ہی صبر کرنا پڑتا ہے۔ اپنی شخصیت کو دیکھو تو مہینے میں 10 دن جو ایام ہوتے ہیں اس میں بیزاری، بدبو، پریشانی، صبر کرنا پڑتا ہے۔ ویسے دیکھو تو پردے میں رہو، اگر باہر نکلو تو گرمی ہے، پسینہ ہے، مگر اللہ کی بندی برقعے کے اندر ہے اور یہ سب تنگی برداشت کر رہی ہے۔ گھر میں ہے تو 4 دیواری کے اندر قید کی زندگی گزار رہی ہے۔ تو عورت کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو ہر طرف صبر ہی صبر نظر آئے گا، مرد کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو ہر طرف شکر کی جھلک نظر آئے گی۔ اس لیے اللہ نے مرد کی طبیعت ایسی بنائی کہ اس کے اندر گول اچیومنٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ مرد جو اپنا ایک آبجیکٹو بنا لیتا ہے اس کو ہر حال میں اچیو کر کے دکھاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ جنرل ہیں، عمومی طور پر، ورنہ ایسے بھی مرد ہوتے ہیں قوت ارادی کمزور، ایسے بھی مرد ہوتے ہیں بدن کمزور، عقل کمزور، مگر جنرل ایک کمپیریزن جو قرآن و حدیث اور مختلف ماہر نفسیات کی سٹڈیز سے سامنے آتا ہے اس کو سامنے رکھ کے جنرل بات کی جا رہی ہے۔ چنانچہ مرد اگر کسی مقصد کو طے کر لے تو زندگی کی بازی لگا دیتا ہے۔ بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ 20 سال کی عمر ہے، اپنے گھر سے نکلے کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر حدیث کا علم حاصل کروں گا۔ راستے میں جہاز رستہ بھٹک گیا، پیسے بھی ختم ہو گئے، کپڑے بھی میلے کچیلے، بیمار بھی ہو گئے۔ اس حال میں بغداد پہنچے کہ بہت زیادہ بیماری کا غلبہ تھا، کمزوری تھی۔ ایک کمرہ کرائے پر لیا، پتہ کیا تو امام احمد بن حنبل کو گھر میں قید کیا گیا تھا اور ان کے درس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اب یہ پریشان کہ میں تو ہزاروں میلوں کا سفر کر کے آیا اور میں تو اپنے شیخ سے حدیث مبارکہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے ایک طریقہ نکالا کہ فقیر کا بھیس اپنا لیا، ہاتھ میں کشکول پکڑ لیا، پھٹے کپڑے پہن لیے،
اور جب اپنے کمرے سے نکلے تو باہر نکل کر آواز لگانی شروع کر دی، اجرکم علی اللہ۔ اس زمانے میں فقیر پیسے کا سوال نہیں کرتے تھے، بس اتنا کہہ دیتے تھے اجرکم علی اللہ، تو سون دینے والے سمجھ جاتے تھے کہ ضرورت مند ہے تو وہ دے دیتے تھے۔ یہ صدا لگاتے لگاتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر گئے، اونچی صدا لگائی۔ امام صاحب نکلے، چاہتے تھے کہ کوئی درہم دینار اس کے کاسہ گدائی میں ڈال دیں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ حضرت، میں مال کا سائل نہیں، میں حدیث کا طالب ہوں، اس لیے مجھے آپ حدیث پڑھائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے اوپر پابندی ہے، اگر پولیس دیکھے گی مجھے اور تمہیں باتیں کرتے تو ہم دونوں کو سزا ملے گی۔ کہنے لگے حضرت، میں نے یہ بھیس اپنایا اسی لیے کہ میں صدا لگاتا لگاتا سارا دن شہر میں پھروں گا، ایسے وقت میں آپ کے دروازے پر پہنچوں گا کہ جب لوگ گلیوں میں کم ہوتے ہیں، آپ اسی پیسے کو لے کے دروازے پر آئیے گا، اگر کوئی بندہ نظر آ جائے تو وہ پیسہ ڈال دیجئے گا، اگر نہ آئے تو مجھے 2-4 حدیثیں سنا دیجئے گا، میں سنتے ہی ان کو یاد کر لوں گا، میرے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ 1 سال تک یہ بھیک مانگتے رہے اور اس صورت میں یہ اپنے استاد سے روزانہ چند حدیثیں پڑھتے رہے۔ تو جب ایک کمٹمنٹ کر لیتا ہے مرد تو پھر گول اچیومنٹ وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ عورت کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی کہ اس میں شیئرنگ کی عادت بہت ہوتی ہے، چنانچہ بات اس کے دل میں نہیں رہ سکتی بتائے بغیر۔ کیوں کہ اس کو اللہ نے گھر میں وزیر بنایا، تو اب گھر کی ہر بڑی اور چھوٹی بات وہ اپنے خاوند سے شیئر کرنا اپنی ضرورت سمجھتی ہے۔ اگر اللہ اس کو ایسا نہ بناتے تو یہ تو گھر کسی کا بساتی، من میں کسی کو بساتی۔ تو اللہ نے طبیعت ایسی بنا دی کہ یہ بات بیچاری رکھ نہیں سکتی، اس لیے 2 عورتیں ملتی ہیں تو تھوڑی دیر میں یہ بھی بتا دیتی ہیں کہ میری گود میں کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیتی ہیں میرے پیٹ میں کیا ہے، میرا خاوند ایسا، میری ساس ایسی، میری نند ایسی۔ 5 منٹ میں ایسا حدو دربہ کھینچ دیتی ہیں کہ اگلے بندے کو سمری مل جاتی ہے۔ تو طبیعت اللہ نے شیئرنگ والی بنائی ہے، اس لیے جو عقل مند خاوند ہوتے ہیں وہ بیوی کی رپورٹ کو خود سن لیتے ہیں تاکہ یہ کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ یہ بس ضرورت محسوس کرتا ہے کسی چیز کی تو اس کو کرتا ہے۔ مثلا کپڑے ہیں تو ضرورت کے مطابق پہنے گا، اس لیے مردوں میں یونیفارم ہوتی ہے، فوج کی یونیفارم، پولیس کی یونیفارم، کسٹم والوں کی یونیفارم، دفتروں میں دیکھو تو سب کی یونیفارمز ہوتی ہیں، یہ ان کی طبیعت کا اثر ہے۔ عورت کو دیکھو تو اس کے اندر اللہ نے نوولٹی بنائی ہوتی ہے، چنانچہ اس میں جدت ہوتی ہے۔ اب اس کو دیکھو تو ماشاء اللہ کیا فیشن، کیا ڈیزائن، کیا کلر میچنگ، سبحان اللہ۔ کہنے والے نے کہا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ یہ جو پکے مکان، خوبصورت فرنیچر، اچھی گاڑیاں، اچھے کپڑے، یہ سب عورت کی برکتیں ہیں۔ اگر عورت دنیا میں نہ ہوتی تو مجھے تو لگتا ہے کہ مرد کچے مکان بھی نہ بناتے، جھونپڑی میں ہی اپنے گزارے کر لیا کرتے۔ اللہ نے ان کو طبیعت ہی ایسی دی ہوئی ہوتی ہے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت دی کہ وہ بریک ڈاؤن مینٹیننس کرتا ہے۔ جب کوئی چیز ٹوٹ جائے اب اس کو ریپیئر کرنا، اس کو بریک ڈاؤن مینٹیننس کہتے ہیں، اور کسی چیز کو ٹوٹنے سے پہلے ٹھیک کر لینا اس کو پریونٹیو مینٹیننس کہتے ہیں۔
تو عورت کی طبیعت میں پریونٹیو مینٹیننس ہوتی ہے. گھر کے کاموں میں آپ دیکھیں تو مرد ہاں ہاں کرتا رہے گا، جب چیز خراب ہو جائے گی پھر محسوس کرے گا ہاں قدم اٹھانا چاہیے. اور عورت کو دیکھو تو ماشاءاللہ گھر کی چیزوں کو خراب ہونے سے پہلے ٹھیک کرنا، بدلنا، بہتر کرنا. اس لیے کہتے ہیں کہ گھر تو گھر والی ہی سے آباد ہوتا ہے. مرد کو اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت دی ہے کہ وہ انٹرفیئرنس کو برداشت نہیں کرتا. آپ دیکھیں لائن ٹیریٹوریل ہوتا ہے، وہ اپنی ٹیریٹری کو مارک کر دیتا ہے، پھر اگر کوئی دوسرا شیر آئے تو اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے حتیٰ کہ دونوں میں سے کسی ایک کی موت آئے. مگر عورت کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ وہ کو ڈیپینڈنس کو پسند کرتی ہے، کوآپریشن کو پسند کرتی ہے. تو مل جل کر رہنا عورت کی شخصیت میں زیادہ غالب ہوتا ہے. مرد کو اللہ نے ایسا بنایا کہ کسی سے مدد مانگنا اس کو برا محسوس ہوتا ہے، یہ اپنی خودداری کے خلاف سمجھتا ہے. اس کی میں برداشت نہیں کرتی کہ کوئی مجھ پہ ترس کھائے. جبکہ عورت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ ہیلپ لینے کو زندگی کا نارمل عمل سمجھتی ہے. چنانچہ بیٹی ہوتی ہے تو اس کو باپ کی ہیلپ چاہیے، بہن ہوتی ہے تو بھائی کی چاہیے، خامند ہوتی جب بیوی ہوتی ہے تو خامند کی چاہیے، اور ماں ہوتی ہے تو اولاد کی چاہیے. طبیعت ہی اللہ نے اس کی ایسی بنائی کہ اس کے لیے یہ چیز نارمل ہوتی ہے. مرد اپنے دل کو کسی کے سامنے کھول دے یہ ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے عیب نہیں بتاتا کسی کو. حتیٰ کہ ہمارا تو یہ تجربہ ہے کہ اپنے شیخ کو بھی خط لکھتا ہے تو آدھی بات لکھتا ہے، آدھی گم کر جاتا ہے. پھر ریڈ ان بٹوین دی لائن والا کام شیخ کو کرنا پڑتا ہے کہ بھئی اصل معاملہ کیا ہے. تو اپنا عیب بتانا اس کے لیے ایک مصیبت ہے. عورت کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی کہ دل کو کھول دینا اس کے لیے ایک نارمل سی چیز ہے. اس لیے اپنے خامند کو پہلی غلطیاں بھی بتا دیتی ہے، موجودہ غلطیاں بھی بتا دیتی ہے. مرد کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ وہ کریٹیسائزنگ کو بہت برا سمجھتا ہے. میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. چنانچہ اگر کوئی اس کو نصیحت کر دے تو یہ برا منا جاتا ہے. اس لیے کئی عورتیں غلطی کرتی ہیں کہ مرد کو نصیحت کرتی ہیں، اپنے طور پہ ہمدردی کر رہی ہوتی ہیں اور وہ نہیں سمجھ رہی ہوتی کہ اس کے اندر آگ کتنی جل رہی ہوتی ہے. عورت کی ایک طبیعت ہے، وہ نصیحت کا برا نہیں مانتی، اس کو اچھا سمجھتی ہے. لہذا جس بیوی کو اس کا خامند سمجھائے، گائیڈ کرے، بتائے تو وہ بیوی خوش ہوتی ہے اور اس خامند کے ساتھ خوش زندگی گزارتی ہے. مرد اپنی سکسیس سمجھتا ہے کہ جب اس نے رزلٹ کو حاصل کر لیا، اور عورت اس کو اپنی کامیابی سمجھتی ہے کہ اس نے تعلقات کو اچھی طرح نبھا دیا. اس لیے خاندانوں کے تعلقات کو عورتیں بناتی ہیں. رشتہ داریوں کے تعلقات کو نبھانا یہ عورتوں کے کام ہوتے ہیں. ایک ایک چیز کا خیال رکھنا، لوگوں کا خیال رکھنا، شادی بیاہ میں کہاں کیا کرنا ہے، یہ تو مرد کو سمجھ ہی نہیں ہوتی. عورتیں ہی جانتی ہیں کہ اب ضرورتیں کیا ہیں. مرد کی شخصیت ایسی کہ مین یوز لو ٹو گیٹ سیکس، اور عورت کی طبیعت ایسی کہ ویمن یوز اے سیکس ٹو گیٹ لو. مرد کو اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے اظہار کا ڈائریکٹ معاملہ دیا، وہ الفاظ میں کہہ دیتا ہے. عورت کی طبیعت پہ چونکہ حیا غالب ہوتی ہے، وہ کبھی صاف لفظوں میں نہیں کہتی، ہمیشہ اشاروں میں بات کرتی ہے. مرد کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کی بات کا مقصد کیا ہے. اس لیے مرد کو جو اکثر خیال آتے ہیں وہ ٹوٹل کنٹرول کے آتے ہیں.
خواب بھی آتے ہیں تو اسی طرح کے میں بادشاہ بن گیا، میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، میرا بزنس کا پروفٹ اتنا ہو گیا۔ تو مرد کے خواب اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور عورت کے خواب رشتہ داروں میں بچوں کے خواب ہوتے ہیں اور گھر کے لوگوں کے متعلق خواب ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہماری والدہ صاحبہ کو اکثر و بیشتر خواب آتا تھا میرا فلاں بیٹا پریشان ہے، اور وہ میرے بھائی سے کہتی تھیں پتہ کرو تمہارا بھائی دوسرے شہر میں ہے، اور واقعی جب پتہ کیا جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوتی تھی۔ کبھی کہتی تھیں میں نے خواب میں دیکھا ہے میری فلاں بیٹی بیمار ہے، پتہ کرو، پتہ کرتے تھے تو واقعی بیمار ہوتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنی والدہ کو کئی 100 مرتبہ خواب سناتے ہوئے دیکھا جو سچے تھے اور وہ بچوں سے متعلق ہوتے تھے۔ تو یوں لگتا ہے کہ چونکہ یہ اخلاص کی دیوی ہوتی ہے، مخلص ہوتی ہے اور بچوں میں خدمت میں گم ہوتی ہے، تو بچوں سے متعلق سب سے بہتر اور جلدی الہام ماں کو ہی ہوتا ہے۔ تو مرد کے خواب اور طرح کے، عورت کے خواب اور طرح کے۔ یوں سمجھ لیجئے قصہ کوتا کہ مرد کی لائف گول اورینٹڈ ہوتی ہے، عورت کی لائف ریلیشن شپ اورینٹڈ ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک کپل تھا، ان کی شادی ہوئی، مگر دونوں نے سوچا کہ ہم ایک کورس کر لیتے ہیں یونیورسٹی میں۔ اب اس کے لیے ان کو ٹیسٹ دینا تھا، تو دونوں میاں بیوی وہاں گئے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ایک کوسچن کا آنسر کرنا پڑے گا۔ قدرتاً کوسچن کیا تھا کہ جی ونڈرز آف دی ورلڈ بتائیں کہ دنیا کے عجائبات کیا ہیں۔ تو مرد نے اس کا جواب لکھا کہ ایجپٹ کے پیرامڈ، تاج محل، چائنا کی وال، گریٹ کینین، پاناما کینال، ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ اور سینٹ پیٹر بیسیلیکا، یہ دنیا کے ونڈرز آف دی ورلڈ ہیں۔ اب دلہن صاحبہ کا جب پیپر دیکھا گیا تو اس نے دنیا کے عجائبات میں لکھا تھا ٹو سی، دیکھنا، ٹو اسمائل، مسکرانا، ٹو اسپیک، باتیں کرنا، ٹو ٹچ، ہاتھ لگانا، ٹو کس، چومنا، ٹو ہگ، گلے لگنا، اور ٹو میک لو، اور اپنے میاں سے محبت کرنا۔ اب عورت کے لیے یہ 7 چیزیں ونڈرز آف دی ورلڈ تھیں، اس لیے کہ اس کی شادی ابھی ابھی ہوئی تھی۔ تو مرد کی سوچ ڈیفرنٹ، عورت کی سوچ بالکل ڈیفرنٹ۔ اسی لیے شریعت نے دونوں کے احکام جدا جدا رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، یہ کتنی خوبصورت شریعت ہے۔ مثلا مرد اور عورت کو دیکھیں تو نمازوں کے انداز مختلف، جس طریقے سے مرد رکوع کرتا ہے، عورت حاملہ ہو تو اس طرح سے رکوع کرنا اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہو پاتا۔ مرد کے لیے اونچا سرجا کرنا آسان اور حاملہ عورت کے لیے اونچا سرجا کرنا مشکل کام۔ مرد سال کے 30 دن نمازیں پڑھتا ہے، عورت کو اس کی ضروریات کی وجہ سے 10 دن اللہ رب العزت نے نماز معاف کر دی ہوتی ہے۔ مرد 30 دن کے روزے رکھتا ہے، عورت ایام کے دن روزے نہیں رکھتی، لہذا اس کو رمضان کے بعد قضا کرتی ہے۔ مرد جب چاہے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، عورت حیض کے دنوں میں، نفاس کے دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ مرد کے لیے اللہ رب العزت نے چہرے کا پردہ نہیں رکھا، عورت کے لیے اللہ نے چہرے کا پردہ بھی رکھا۔ تو دیکھیے، مرد اگر نماز میں ہے اور امام غلطی کرے تو شریعت کہتی ہے کہ یہ سبحان اللہ پیچھے سے اونچی آواز سے کہہ دے تو امام کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن عورت اگر نماز میں ہے
تو یہ آواز بلند نہیں کر سکتی. فرمایا کہ ایک ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ مارے تاکہ آواز پیدا ہو اور اس سے پتہ چل جائے. تو دیکھیے مرد کے لیے جہر کی رت کو رکھا، عورت نے جہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو احکام عبادت مرد کے لیے اللہ نے اور رکھے، عورت کے لیے اللہ نے اور رکھے. گویا شریعت نے بتلا دیا کہ دیکھو دونوں کی جسمانی ساخت، دونوں کی شخصیتیں الگ الگ ہیں، اس کے حساب سے ان کی ذمہ داریاں ہیں. اب اس کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھنا ہو تو یوں سوچ لیجئے کہ ایک ٹریلر ہوتا ہے 40 فٹ لمبا اور ایک مرسیڈیز کار ہوتی ہے. اب دونوں مشینوں کی نوعیت بالکل جدا. ٹریلر کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اور مرسیڈیز کار نسبتاً بہت چھوٹی ہوتی ہے، مگر ٹریلر کی باڈی بہت مضبوط ہوتی ہے، کار کی باڈی بہت نفیس ہوتی ہے. ٹریلر کو دیکھو تو 1 درجن ٹائر اس میں لگے ہوتے ہیں. مرسیڈیز کار کو دیکھو تو 4 ٹائر ہی کافی ہوتے ہیں. ٹریلر نے کئی ٹن کا وزن اٹھانا ہوتا ہے اور مرسیڈیز گاڑی نے 4 آدمیوں کو لے کر جانا ہوتا ہے. اس لیے ٹریلر کے ویل میں جو ہوا کا پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کار کے ویل میں ٹائر کا پریشر بہت مناسب ہوتا ہے. بڑے بڑے ٹریلر فلی ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے، ضرورت ہی نہیں ہوتی. گاڑی کو دیکھو تو فلی ایئر کنڈیشنڈ ہے. ٹریلر کو پارکنگ آؤٹ ڈور کرنی پڑتی ہے، مرسیڈیز گاڑی کی پارکنگ انڈور ہوتی ہے. ٹریلر چلتا ہے تو درمیانی سپیڈ پہ چلتا ہے، مرسیڈیز گاڑی کو دیکھو تو کروز کنٹرول ہوتا ہے. ٹریلر کے لیے موڑ کاٹنے کے لیے لمبی جگہ چاہیے، مرسیڈیز گاڑی کے لیے بہت چھوٹی سی جگہ چاہیے. اسی لیے ٹریلر چلانے کے لیے ہیوی وہیکل کا لائسنس ضروری ہے اور گاڑی چلانے کے لیے لائٹ وہیکل کا لائسنس ضروری ہے. ٹریلر کے انجن کے اندر ڈیزل ڈالا جاتا ہے، مرسیڈیز گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالا جاتا ہے. اب گاڑیاں تو دونوں ہیں مگر دونوں کی مقصود مختلف ہیں، تو دونوں کی کتنی چیزوں میں فرق آ گیا. بالکل یہی مثال سمجھ لیجئے کہ مرد اور عورت ہیں تو 2 انسان، مگر دونوں کی چونکہ مقصد زندگی جدا جدا تھے، ضروریات زندگی جدا جدا تھیں، اس لیے اللہ رب العزت نے دونوں کے جسموں میں بھی فرق بنا دیا اور دونوں کی طبیعتوں میں بھی فرق بنا دیا. اگر کوئی بندہ ٹریلر کو مرسیڈیز گاڑی کی طرح چلانا چاہے تو ایکسیڈنٹ کرے گا، اور اگر مرسیڈیز گاڑی کو ٹریلر کی طرح چلانا چاہے تو بھی ایکسیڈنٹ کرے گا. دونوں کی ضروریات کا الگ الگ خیال رکھنا پڑے گا. ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے، ہم چھوٹے تھے تو ایک آدمی تھا ہمارے گلی میں، وہ کبوتر پالتا تھا. تو کبھی کبھی ہم گلی سے گزرتے تھے تو اس کے ہاتھ میں کبوتر ہوتا تھا. تو چھوٹے بچے ہو کے ہم بڑے حیران ہو کے دیکھتے تھے کہ اس نے کبوتر کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. ایک دن وہ کہنے لگا کہ آپ بھی اس کو پکڑو. تو ہم نے ڈرتے گھبراتے کبوتر کو ہاتھ میں لیا، مگر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ کبوتر کو پکڑنا تو بہت آسان، نرم سی انگلیاں اس کے اوپر رکھ دو، یہ ایسا پرندہ ہے کہ خود ہی قابو رہتا ہے، نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. چنانچہ اس نے کہا کہ اس کو سختی سے مت پکڑنا، اس کا دم گھٹ جائے گا، اس کو نرمی سے ہاتھ رکھنا. چنانچہ ہم نے بہت نرمی سے اس کے پروں کو اپنی انگلیوں میں لیا اور وہ کبوتر آرام سے ہاتھ میں رہا. اب یہ ہمارا ایک تجربہ تھا کہ کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو نرم پکڑتے ہیں.
اللہ کی شان کہ ایک مرتبہ ہم ایک جگہ پر تھے، دریا کے کنارے، لوگ مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ اب ایک صاحب نے مچھلی پکڑی، بڑی ساری تھی، تو وہ میرے پاس لایا، یہ پکڑو ذرا۔ تو میرے لیے زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ اب جس طرح میں نے کبوتر کو پکڑا تھا، اس طرح میں نے نرم ہاتھ سے جو مچھلی کو پکڑا تو وہ تو ایسی ہلی کہ پھر پانی میں، اتنا اچھا شکار ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ تو اس دن تجربہ ہوا کہ کبوتر کو پکڑنے کا طریقہ اور تھا، مچھلی کو پکڑنے کا طریقہ اور تھا، اس کو سختی سے پکڑنا ضروری تھا۔ چنانچہ ہم ایک مرتبہ حنانہ کو لے گئے ایک جگہ پر، چھوٹی سی مچھلی تھی، ہم نے کہا پکڑو، اس نے کیا ہاتھ لگایا کہ مچھلی اچھل کے پانی میں، کہتی ہے دادا ابو یہ تو بھاگ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کو پکڑنے کا طریقہ اور ہے۔ اب ذرا اس مثال کو ذہن میں رکھیے کہ مرد سے ڈیل کرنے کا طریقہ اور ہے، عورت سے ڈیل کرنے کے طریقے اور ہیں۔ تو آج کے اس بیان میں یہ بات ذہن نشین کروانی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کی الگ الگ شخصیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر ان کو سمجھ لگ جائے گی کہ اگلا بندہ جو بات کر رہا ہے تو وہ چاہتا کیا ہے، اور پھر یہ جو آپس کی آرگومنٹس ہیں ان کو ختم کرنا آسان ہوگا۔ غلطی سب سے بڑی کیا ہوتی ہے کہ مرد چاہتا ہے عورت میری طرح بیہیو کرے، عورت چاہتی ہے مرد میری طرح بیہیو کرے۔ اس لیے وہ ایک سینٹنس ہے کہ میرے خامند کو اینک چاہیے، he does not look the things my way۔ بھائی آپ عورت ہو تو آپ نقطہ نظر اور ہے، اور طریقے سے چیزوں کو دیکھو گی، وہ مرد ہے وہ اور نقطہ نظر سے دیکھے گا۔ کیا ضرورت ہے اس کو اینک پہنانے کی؟ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب گھروں کے اندر جو الجھنیں ہوتی ہیں ان کی ایک بنیادی وجہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے مزاج کو نہیں سمجھتے، لہذا مرد کی خاموشی کا مطلب عورت اور نکالتی ہے، عورت کی بات کا مرد اور نتیجہ نکالتا ہے، حالانکہ دونوں they think differently, feel differently, perceive differently, react differently, respond differently, they appreciate differently and they love differently۔ تو اگر یہ چیز ذہن میں آ جائے کہ بھائی مختلف چیزوں کے درمیان فرق ہوگا تو پھر ایک دوسرے سے ڈیل کرنا، مل جل کے رہنا، محبت پیار سے رہنا، ایک دوسرے کے میسیجز کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ اگر نہیں سمجھتے تو میاں بیوی جو ہیں وہ ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں، ریزنٹفل ہو جاتے ہیں، ججمنٹل ہو جاتے ہیں، انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں، اور نیک دیندار لوگوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ماذا نکاح، نکاح کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا لزوم و مہر، مہر لازم ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر ثم ماذا؟ اس نے کہا سرور و شہر، ایک مہینے کے مزے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر؟ کہنے لگے غموم و دہر، ساری عمر کے غم ہے۔ تو باقی اگر عام آدمی ایک دوسرے کی طبیعتوں کو نہ سمجھے پھر تو شادی اس کو ایسے ہی نظر آتی ہے۔ چنانچہ وہ لطیفہ ہے کہ دلہن کو تیار کیا، اس موقع پہ سارے گھر والے اس کی جدائی پہ رو رہے تھے، اور دلہا ہنستا ہوا آیا اپنے ماں باپ کے ساتھ کہ اس نے اپنی بیوی کو لے کے جانا تھا۔ تو چھوٹا بچہ بڑا حیران، میری امی بھی رو رہی ہے، ابو بھی رو رہے ہیں، بھائی بھی رو رہے ہیں، بہنیں بھی رو رہی ہیں، خود میری بہن بھی رو رہی ہے، سارا مجمع رو رہا ہے اور دلہا میاں ہنس رہے ہیں۔
اس نے پوچھا ابو سارے رو رہے ہیں مگر یہ دلہا بھائی تو ہنس رہے ہیں. اس نے کہا بیٹا آج ہم سب روئیں گے پھر باقی ساری زندگی یہی روئے گا. تو شادی کو اس انداز میں جو پریزنٹ کیا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور اگر طبیعتیں ایک دوسرے کو سمجھ لی جائیں اور ایک دوسرے کے طبیعتوں کے جو ڈفرینسز ہیں ان کی ریسپیکٹ کی جائے، ان کو ایکسیپٹ کیا جائے تو پھر محبتیں بڑھتی ہیں. انسان ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کی زندگی گزارتا ہے. تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ مرد کی طبیعت اور ہے، عورت کی طبیعت اور ہے. دونوں ایک دوسرے کی طباع کو، بیہیویئر کو سمجھ کر زندگی گزاریں گے تو محبتوں بھری زندگی ہوگی. اور احادیث مبارکہ سے اس کی مثالیں ملتی ہیں. جب آپ کو اس کی مثالیں اپنے موقع پر پیش کریں گے تو آپ حیران ہوں گی اور آپ کو یوں نظر آئے گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے سب سے زیادہ ماہر نفسیات تھے کہ آپ نے ہر ایک کو اس کے حساب سے ڈیل کرنے کے طریقے بتائے اور سمجھائے. اللہ تعالی ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے، پرسکون زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مراقبہ کر لیجئے کچھ دیر کے لیے. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الملک الاعلی الوہاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما. یا اللہ ہمیں اپنی محبت کا سلیقہ عطا فرما. یا اللہ اپنی عبادت کا ڈھنگ عطا فرما. پیارے اللہ، زندگی اجڑی گزر رہی ہے. یا اللہ زندگی ساری کی ساری زندگی کا نظام بکھرا ہوا ہے. پیارے اللہ، آج کے واعظ کے درس میں رب کریم جو چیزیں سیکھنے کو ملی، یا اللہ ان کو دل کی گہرائیوں سے اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صدق دل سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم، ہمیں آج آئینہ دکھایا گیا، آج ہمیں اپنی اوقات بتائی گئی. رب کریم، ہمیں اپنی شخصیات کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ، ماں کو ماں بن کر اور باپ کو باپ بن کر جینے کا سلیقہ عطا فرما. رب کریم، ایک دوسرے کی نیک تمنائیں اور نیک خواہشات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ، ان تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ سے یا اللہ ایک دوسرے پر ہمیشہ دھونس پلاتے رہے، ایک دوسرے پر ہمیشہ ظلم کرتے رہے. پیارے اللہ، جرم عظیم کو معاف کر دیجئے، جرم عظیم کو معاف کر دیجئے، جرم عظیم کو معاف کر دیجئے. یا اللہ، بیٹی کو بہترین بیٹی اور بیٹے کو بہترین بیٹا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. خاوند کو
بہترین خاوند اور بیوی کو شاندار بیوی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ آپ نے جن مقاصد کے لیے ان دونوں کے وجود کو وجود بخشا، یا اللہ ان کو اپنی اوقات میں رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کتنے عظیم مقاصد آپ نے ان دونوں کو دیے ہیں، عورت کو کتنا عظیم مقصد کے لیے آپ نے پیدا فرمایا، مرد کے ذمے کتنے عظیم ذمہ داریاں آپ نے سپرد کی۔ یا اللہ آج تک ایک دوسرے پہ ٹال مٹول کرتے رہے، ایک دوسرے پر اپنی ذمہ داریوں کو ڈالتے رہے رب کریم، اور اپنی نااہلی کا قصور ایک دوسرے پر منڈتے رہے۔ رب کریم معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے پیارے اللہ، معاف کر دیجئے۔ یا اللہ جو کچھ آج کے واعظ میں درس دیا گیا، یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر جو ہنستے کھیلتے گھر تھے وہ جہنم کا نمونہ بن گئے۔ یا اللہ ہم نے اپنی جنت کو جلا دیا، آگ لگا دی اپنی زندگی کے سکون کو۔ رب کریم دوبارہ زندگی کو تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دوبارہ اپنی زندگی اور عائلی زندگی کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ پوری دنیا اور پورے عرب و عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، یا اللہ اسلام کی حسین تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے رب کریم اسلام کی حسین تعلیمات کو سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں معاشرے کا ایک حسین فرد بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ ہماری ضرورتوں کو رب کریم ہماری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ آپ واقف ہیں، یا اللہ عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ آپ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیجئے۔ یا اللہ جس موقع پر جس چیز کی ضرورت ہو عافیت کے ساتھ مانگنے اور عافیت کے ساتھ ملنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ہماری عبادتیں بکھری ہوئی ہیں، یا اللہ ہمارے معاملات بالکل چوپٹ ہیں۔ یا اللہ اسی حال میں اگر موت کا فرشتہ آ گیا، یا اللہ ہم آپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یا اللہ جس کا کھایا ہے کھلانے کا تصور نہیں، جس کا لیا ہے دینے کا خیال نہیں، یا اللہ عبادتیں باقی ہیں، معاملات ادھورے ہیں۔ پیارے اللہ اسی حال میں اگر موت کا فرشتہ آ گیا تو یا اللہ کس حال میں آپ کو منہ دکھائیں گے؟ رب کریم رسوائی اور شرمندگی کا سامان کر کے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم نے اپنی قبر کے لیے سانپ اور بچھو کی پرورش کی ہے۔ رب کریم آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے معاملات کو اچھا کر دیجئے، ہماری معاشرت کو اچھا کر دیجئے، ہمارے اخلاق کو اچھا کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں آپ ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ رب کریم آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیارے اللہ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنا لازوال تعلق عطا فرما دیجئے، لازوال محبت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم زمین پر بوجھ بنے پھر رہے ہیں، یا اللہ ہم خود ہمارا وجود ہمارے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ یا اللہ دل کا سکون عطا فرما، یا اللہ روح کا سرور عطا فرما، سجدوں کی حلاوت عطا فرما، تلاوت کا سرور عطا فرما، ذکر کی لذت عطا فرما۔ پیارے اللہ طاعت کا ذوق عطا فرما۔ رب کریم یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی تمنائیں ہیں، پیارے اللہ پوری فرما دیجئے۔ رب کریم جس طرح سے ماں باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمنائیں پوری کر کے خوش ہو جاتے ہیں، پیارے اللہ آپ اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورے کر کے خوش ہو جائیے۔ رب کریم رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے، یہ اللہ یہ جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ اللہ جی عافیت کے ساتھ ہم نے جو اپنی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے، یہ اللہ عافیت کے ساتھ اس جہنم سے بھی چھٹکارا عطا فرمائیے اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور وہ جہنم جو آپ نے مجرمین کے لیے بنائی ہے، یا اللہ اس سے بھی ہمارا چھٹکارا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اچھا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔